calorimetric sensors. Calorimetric sensors are based on the measurement of heat produced by different reactions or processes. ہم روزمرہ زندگی میں مختلف مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر لکڑی کا جلنا، کاغذ کا جلنا، ان دونوں مثالوں میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، جبکہ کچھ پروسیسز ایسے ہیں جن میں ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم امونیم کلورائڈ کا واٹر میں سولوشن بنائیں، اس کے نتیجے میں ہیٹ ایبزارب ہو. اسی طرح برف کا پگھلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی لائف میں ہم دو طرح کے ریئیکشنز یا پروسیسز کو آبزرو کرتے ہیں. ان میں پہلا ایکسوتھرمک ریئیکشنز یا پروسیسز اور دوسرا اینڈوتھرمک ریئیکشنز یا پروسیسز. کیلوریمیٹرک سینسر دراصل ایکسوتھرمک اور اینڈوتھرمک دونوں طرح کے ریئیکشن کو مانیٹر کر سکتے ہیں. کیلوریمیٹرک سینسر کے لیے سب سے آسان اکوپمنٹ ایک کیلوریمیٹر ہے. یہ ایک سادہ سا انسٹرومنٹ ہے جس میں ایک ہیویلی انسولیٹڈ ویسل ہوتی ہے اور اس ویسل میں ریئیکشن کو پروسیڈ کرایا جاتا ہے. اس ویسل ہی میں ایک ٹیمپریچر ڈٹرمنیشن کے لیے تھرمامیٹر فکس کر دیا جاتا ہے اور مکسنگ کے لیے ایک سٹرر. اس ٹیمپریچر تھرمامیٹر کے ذریعے ریئیکشن سے پہلے کا ٹیمپریچر اور ریئیکشن سے بعد کا ٹیمپریچر نوٹ کرنے کے بعد ریٹ آف ریئیکشن کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ایکچولی اٹ میئرز دی انتھیلپی چینج produced during any chemical reaction or a physical process. Chemical reaction جس میں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس کی ایک عام مثال نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہے. اگر ہم سوڈیم ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو مکس کریں، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہوگا اینڈ دس از اے ہیٹ جنریٹنگ ریئیکشن اور اس سے سوڈیم کلورائڈ پروڈیوس ہوگا. اور دوسرا دس از این ایکسوتھرمک ٹائپ آف ریئیکشن وچ کوڈ بی اینڈ دی اماؤنٹ آف ہیٹ or the rate of reaction could be calculated by using this calorimeter. جبکہ اینڈوتھرمک ریئیکشنز کے لیے یا پروسیس کے لیے اگر ہم امونیم کلورائڈ کو واٹر میں ڈیزالو کریں، اٹ ول ایبزارب ہیٹ اور یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن ہوگا. اس کا بھی ہم ریٹ آف ریئیکشن کیلوریمیٹر کو استعمال کر کے کیلکولیٹ کر سکتے. کیلوریمیٹرک سینسر سب سے پہلے گیسز کے لیے استعمال کیے گئے اور یہ بھی سادہ کیلوریمیٹر کے پروسیس پر ان کے پرنسپل پر ہی بنائے گئے. گیسز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ریئیکشن ڈیٹیکٹر کے سرفیس پر کیا جاتا ہے اینڈ دیٹ سرفیس اور سینسر کوائل از کوٹڈ ود اے کیٹلسٹ. عام طور پہ یہ میٹل کیٹلسٹ پلیٹینم، پلیڈیم یا سلیکون ڈائی آکسائڈ اور ایلومینا پر کوٹ کیے جاتے ہیں. اس کی ورکنگ کے لیے ہمارا بیسک پرنسپل وہی ہے جو ایک کیلوریمیٹر کا پرنسپل تھا، یعنی کہ ہماری یہ ریئیکشن انڈر کنٹرولڈ کنڈیشن ہونا چاہیے. ٹیمپریچر کنٹرول، اس میں جو ریئیکٹنٹس کا ٹیمپریچر سیم ہونا چاہیے. The sample is allowed to pass through a column to ensure the uniform temperature. یونیفارم ٹیمپریچر ہونے کے بعد اس سیمپل کو ایک مزید کوئل سے پاس کیا جاتا ہے دیٹ از کوٹڈ ود اے کیٹلسٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا دس کیٹلسٹ کوڈ بی اے میٹل کیٹلسٹ اور اس کیٹلسٹ سے پاس کرنے کے بعد reaction proceed کرتا ہے and reaction proceed and heat is generated. The heat generated during this reaction is recorded and then ٹرانسڈیوسر کے ذریعے اس کو ایک ریڈیبل سگنل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. کیلوریمیٹرک سینسرز آر کاسٹ افیکٹو، اسمال اینڈ ریلائبل. سب سے پہلے استعمال کیے جانے والے سینسرز میں کیلوریمیٹرک سینسرز کا نام آتا ہے. یہ سینسرز 50 کی دہائی سے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کی مارکیٹ یا ان کا استعمال کان کنی میں کیا جاتا ہے اور کانوں میں مختلف گیسز کی اماؤنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کیلوریمیٹرک سینسر کو استعمال کیا جا رہا ہے. Now, what is the application of these calorimetric sensors with reference to biosensor? Calorimetric sensors کو biosensors میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کی اپلیکیشن انزائمز بایوسینسر کے لیے ہی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس مختلف قسم کے انزائمز ہیں، ان میں سے چند ایک انزائمز they produce heat during the reaction. The produced heat could be determined by calorimetric sensor. ہم نے پہلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ اب بایوسینسر میں تھرموفلک انزائمز کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی اموبلائزیشن اور اسٹیبلٹی کا پرابلم نہ ہو. اب یہ تھرموفلک انزائم 100 ڈگری تک اسٹیبل ہوتے ہیں. اس کی ایک عام مثال ٹاک ڈی این اے پولیمریز ہے. بایوسینسر میں ہم ایک ٹیمپریچر کی رینج 20 سے 100 ڈگری تک رکھتے ہیں. اس طرح ہم میزوفلک اور تھرموفلک دونوں بایولوجیکل ریکگنیشن ایلیمنٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں.
تو اس طرح کیلوریمیٹرک سینسر کو بایو سینسر میں بھی استعمال کیا جا رہا. So summarily we can say that the calorimetric sensors are mainly used for the detection of heat or the change in temperature. This change could be in a biological system or in a non-biological system. And the major application of this calorimetric sensor is in the detection of gases. These calorimetric sensors use different type of catalyst. This catalyst could be a chemical catalyst such as platinum, palladium, titanium, silica, or it could be a biological catalyst in case of a biosensor. The enzymes generated heat, those enzymes which are generated heat could be are useful, and the application of calorimetric biosensors in the enzyme biosensor is useful where those enzymes which are heat producing are utilized.